الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم جیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم الفرقان الحمید ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ البشیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میرا بیان تو اہل گوینڈی نے بہت سنا ہے، اور میرے لیے تو یہ اس کی اسٹیج ہے کہ جس اسٹیج پر آپ نے ابھی ماضی قریب میں محرم شریف کے پورے پروگرام کو سماعت کیا۔ مجھے اب حیرت ہوتی ہے کہ میں کس جگہ پر کس عنوان سے تقریر کروں، اس لیے کہ کیسٹ بنانے والوں نے مکمل 54 عنوان پر کیسٹوں کو تیار کیا ہے۔ باقی اور آگے عنوانوں پر یہ لوگ جاتے رہتے ہیں جلسوں میں اور پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اس عنوان پر ہم نے کیسٹ تیار کر لی ہے، آپ کا نیا بیان ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ رب کا فضل و کرم ہے کہ ان حضرات کو رب نے توفیق دی کہ بجائے گیت اور گانے کی کیسٹوں کے عام کرنے کے یہ دینی پروگرام کی کیسٹیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ دوستو،
تو آئیے آغاز بیان سے پہلے اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کی مقدس نعت پاک کے کچھ اشعار سن لیجئے۔ اعلی حضرت رب کی حمد کرتے ہیں تو بھی اپنے انداز میں انوکھا بیان لیے ہیں، اور آقا کی تعریف کرتے ہیں تو بھی انوکھا بیان لیے ہیں۔ آج جب لوگ خدا کی تعریف کرتے ہیں تو عجیب عجیب انداز سے تعریف کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے خدا وہ ہے جس نے آسمان بنایا، چڑیوں کو پیدا کیا، چہچہاہٹ عطا کی، زمین کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا، آگ کے شعلوں کو پیدا کیا۔ لیکن اعلی حضرت جب رب کی تعریف کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں پروردگار تو وہ پروردگار ہے کہ جس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق کی اور ہم غلاموں کو آقا کا امتی بنایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، سبحان اللہ، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اعلی حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں کہ میرا پروردگار وہ ہے یا رسول اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا اور ہمیں بھیک مانگنے کے لیے آپ کا دروازہ بتایا۔ ہم اگر کچھ مانگیں گے تو آپ کی بارگاہ سے مانگیں گے، اور واقعی آقا ہی کی بارگاہ سے مانگو تب پاؤ گے۔ کیسے پاؤ گے آقا کی بارگاہ سے؟ بخشش مانگو تو پاؤ گے، نجات مانگو تو پاؤ گے، اقتدار مانگو تو پاؤ گے، عزت مانگو تو پاؤ گے، دنیا مانگو تو پاؤ گے، جو کچھ زندگی کے لوازمات سے مانگو تو پاؤ گے۔ یہ آقا کا دربار ہے، نبی کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ جو آقا عطا فرماتے ہیں وہ بخشش عطا فرماتے ہیں، نجات۔ سرکار کی بارگاہ سے تو اور سب کچھ ملتا ہی ہے، وہ قاسم نعمت ہیں، رب کی نعمتوں کو تقسیم فرماتے ہیں۔ نعمت بانٹ تج سمت وزی شان گیا، نعمت بانٹ تج سمت وزی شان گیا، اور ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رب کی نعمتوں کے وہ قاسم ہیں، نعمتیں تو عطا فرماتے ہی ہیں، میری سرکار بخشش عطا فرماتے ہیں۔ آقا بخشش کیسے عطا فرماتے ہیں اس کو بھی حوالہ کی روشنی میں لے لو، اور نجدی ذہن و فکر رکھنے والے بدماشوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو آج بڑے بھاری مفتی بنے گھوم رہے ہیں، امریکہ کی یہ چیز مت استعمال کرو، وہ چیز مت استعمال کرو۔ آج تمہیں اس فتوے پر نگاہ گئی ہے، تمہیں اعلی حضرت کی چوکھٹ چاٹنی چاہیے۔ آج تم یہ فتویٰ دے رہے ہو، لیکن جب اعلی حضرت کا قلم چل رہا تھا اور اعلی حضرت عظیم البرکت ملکہ وکٹوریہ کا دور ہے، تو اس دور میں وقت کے مجدد نے یہ ارشاد فرمایا تھا اور اپنا قلم چلایا تھا کہ انگریزی غذا کی چیزوں سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ نادان آج تو امام احمد رضا کی چوکھٹ پر آیا، آج جس بات کو تو اعلان کر رہا ہے، اعلی حضرت عظیم البرکت نے اس وقت اس بات کو اعلان کیا تھا جب بھارت کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر کے انگریزوں نے رکھا تھا، اور یہاں کے
رہنے والے مسلم اور غیر مسلموں کو سب کی زندگی کو دشواریاں پیدا کر دی تھی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے تب یہاں کے لوگوں کو بیدار کیا تھا کہ تمہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بات تو وہ نہیں مجھے کہنی ہے پیارے، ورنہ وہ تاریخ کا چٹا بٹا کھولتا کہ آپ یاد رکھتے۔ سنو، اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، چوکھٹ آپ کی ہے ہمیں بھیک مانگنے کے لیے، دروازہ آپ کا ہے ہمیں سوال کرنے کے لیے، یا رسول اللہ آپ عطا فرمائیں تو ہم پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے آقا میں جو چیز سنتا ہوں بھول جایا کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا جاؤ فلاں دوا استعمال کر لو، جاؤ فلاں نسخہ استعمال کرو، جاؤ فلاں جڑی بوٹی کھا لو، نہیں۔ آقا فرماتے ہو بھول جاتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ بھول جاتا ہوں۔ آج جب کوئی شکایت کرتا ہے کسی ڈاکٹر سے کہ مجھے نسیان کی بیماری ہے، میں بھول جایا کرتا ہوں، تو نہ جانے کیسے کیسے معجونات اس کو دیے جاتے ہیں، گولیاں دی جاتی ہیں، ٹانکیں دی جاتی ہیں تاکہ دماغ مضبوط ہو جائے اور تم بھولو نہیں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ آؤ۔ سرکار کے قریب گئے، آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلا دیا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دستے پاک کو پھیلاتے ہیں اور چلو بناتے ہیں، جیسے کوئی چلو بنا کر کے کوئی چیز بھرے اور دوسری چیز میں ڈال دے، ایسے میرے آقا چلو بناتے ہیں اور لیتے ہیں ڈالتے ہیں۔ ابو ہریرہ لے لو، ابو ہریرہ لے لو، ابو ہریرہ لے لو، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے میرے چادر میں ڈالا اور میں نے اپنے سینے سے لگایا، اسی تاریخ سے آج تک میں کوئی بات بھولا نہیں ہو، میرے سرکار نے مجھے عطا فرما دیا۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر تو ہو ایمان تازہ ہو جائے۔ ہاں میں بھیک مانگنے کو تیرا آفتاب بتایا، ہاں میں بھیک مانگنے کو، ہاں میں بھیک مانگنے کو تیرا آفتاب بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ کو سرکار نے عطا فرمایا، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی شان کا حال تو یہ ہے کہ مالک کونین ہے، جو پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ اللہ۔ خالی ہاتھ کا مطلب یہ نہیں کہ خالی ہاتھ ہے، بلکہ خالی ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے صرف، یعنی دونوں جہان کی نعمتیں صرف آقا کے ہاتھوں میں ہیں۔ آقا عطا فرما دے اپنے دست پاک سے تو حال یہ ہوگا کہ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بہار سماحت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ۔ بھیک کی بات آ گئی تو پھر عرض کر دو، سن لو ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے آقا بخشش عطا فرماتے ہیں۔ میری سرکار کو وصال شریف کیے ہوئے 3 دن کا عرصہ گزرا، میرے آقا قبر انور میں تشریف فرما ہیں، سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ مدینہ شریف کے دیہات سے ایک صحابی حاضر آئے، ان کو یہ علم نہیں ہو پایا تھا کہ میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان کی ملاقات حضرت مولا کائنات سے ہو گئی، جیسے حضرت مولا علی سے ملاقات ہوئی۔ عرض کرتے ہیں، یہ مولا کائنات
یہ بتاؤ میرے آقا کہاں ہیں، کہاں ملیں گے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں برسنے لگی، آپ کے آنسو گرنے لگے، ہچکی بچ جاتی ہے۔ آپ کو دیکھ کر کے یہ صحابی بھی رونے لگے، عرض کرتے ہیں مولا بتاؤ تو میرے سرکار کہاں ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں اے آنے والے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا ہے۔ آپ اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہ دیکھو جو تمہارے سامنے نورانی قبر دکھائی دے رہی ہے، اسی میں تمہارے آقا جلوہ افروز ہے۔ اتنا سننا تھا کہ صحابی کی چیخ بلند ہو گئی، وہ رونے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تو میں ہلاک ہو گیا اے میرے آقا، اب تو میں تباہ ہو گیا اے میرے سرکار، اے میرے آقا اب ہم کہاں جائیں؟ ہم نے بہت بڑا خط گناہ کیا ہے، ہم نے بہت بڑا ظلم اپنی جان پر کیا ہے یا رسول اللہ۔ رب فرماتا ہے قرآن میں کہ محبوب میرے بندے جب اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہاری بارگاہ میں آئیں اور تم ان کے لیے ہماری بارگاہ میں معافی مانگ دو تو میں ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، انہیں نجات کا پروانہ مل جائے گا۔ یا رسول اللہ اب آپ نہیں ہے، اب ہم کہاں جائیں اپنے خطاؤں کی معافی کے لیے؟ وہ صحابی سرکار کے قبر انور پر گئے اور قبر شریف کی مٹی اٹھا کر سر پر رکھنے لگے، اپنے منہ کو آستان پاک پر رکھ دیا اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میرے سرکار اب ہم کہاں جائیں؟ اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، واہ واہ سبحان اللہ، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو۔ اللہ اللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ فریاد امتی مصیبت میں کرے، پریشانی میں کرے اور نبی کونین کو علم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے سرکار کو علم ہے۔ جب وہ صحابی سرکار کے قبر انور پر اپنے منہ کو رکھ کر کے رونے لگے، آہوزاری کرنے لگے تو قبر انور سے آواز آتی ہے فنودیا من قبر ہی لقد غفر لکا، قبر سے آواز آتی ہے جا تجھے بخش دیا گیا، تجھے نجات کا پروانہ دے دیا گیا۔ نعرہ تکبیر، خطیب ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدر کا شیر پڑھو۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ تجھے ہم تو ہے خدایا، تجھے ہم تو ہے خدایا۔ اچھا بات آ گئی تو میرے آقا کیسے عطا کرتے ہیں، پھر اس کو دیکھ لو سرکار کی عطا کس طور سے ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کچھ مالدار لوگ گئے حج کرنے کے لیے، اپنے ساتھ ایک غلام کو لیتے گئے جس غلام کا نام تھا برہ، وہ اپنی خدمت کروایا کرتے تھے۔ جب حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ طیبہ ان مالداروں کی حاضری ہوئی۔ مدینہ طیبہ سے حاضری دینے کے بعد جب چلنے لگے تو کسی مالدار نے کہہ دیا برہ یہ تو بتاؤ کہ حاجی ہو گئے ہو؟ برہ نے کہا ہاں۔ کہا چل رہے ہو، اگر تم سے کسی نے کہا کہ تمہارے حج کی سرٹیفکیٹ کیا ہے تو تم کیا پیش کرو گے؟ تو برہ نے کہا تم لوگوں کے پاس کون سی سند ہے؟ تو کسی نے ایک ٹکڑا دکھا دیا، کہا یہ ہم کو سند ملی ہے۔ برہ نے کہا تو ہم سند کہاں سے لائیں اپنے حج کی؟ کسی نے اشارے سے کہا یہ گنبد خضرا ہے، یہیں سے سند لے آؤ۔ اب برہ سرکار کی طرف چلے اور ادھر یہ لوگ سوچنے لگے ذرا برہ کی عقل تو دیکھو، ہم تو ذوق لے رہے تھے برہ سے، یہ اور واقعی آقا کی بارگاہ میں مانگنے گیا ہے، تو ذرا دیکھو یہ کیسے مانگتا ہے۔ برہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے،
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. برہ سرکار کی بارگاہ میں رونے لگے, یا رسول اللہ کیا آپ کی بارگاہ میں بھی امیر و غریب دیکھا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ کیا آپ کی بارگاہ میں بھی آقا اور غلام کا فرق محسوس کیا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے آقاؤں کو تو آپ نے حج کی سند عطا فرما دی ہے, میرے آقا مجھے بھی تو سند عطا فرما دیجیے. برہ سرکار کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں. میرے سرکار کا دریائے کرم جوش پر آیا. انور سے نبی کونین نے اپنے دست پاک کو باہر نکالا. ایک ہرا کپڑا ہے, اس پر لکھا ہوا ہے برہ بری من النار, برہ جا تو جہنم سے آزاد ہے, تو جہنم سے بری ہے. برہ نے بوسا لیا, کپڑا لیا, اور جیسے برہ آ کر کے پہنچتے ہیں لوگوں نے دیکھا کہ برہ کے ہاتھ میں ایک ہرا کپڑا ہے. پوچھا برہ یہ کیا ہے؟ برہ نے کہا آقا نے مجھے یہ سند عطا فرمائی ہے. اب جب آقا لوگ لے کر کے دیکھ رہے ہیں تو اس پر لکھا ہوا ہے برہ بری من النار. ان مالکوں نے کہا برہ اب آج سے تو مالک ہے, اب آج سے ہم تیرے غلام ہیں. سرکار نے تجھ کو یہ برات عطا فرما دی ہے, آقا نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے, آقا نے تجھے مغفرت کا ضمانت عطا فرما دی ہے, تجھے جنت کی ڈگری مل گئی ہے. یہ میرے سرکار کی عطا ہے. اس طرح سے میرے آقا عطا فرمایا کرتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کی نعت پہ ایمان تازہ ہو جائے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, اور ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے ہم دو ہے خدایا, تجھے ہم دو ہے خدایا. درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام دائما علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اسٹیج پر ہمارے استاد الحفاظ حضرت حافظ قاری الحاج غلام عبد القادر صاحب قبلہ محتمم دارالعلوم اہل سنت حنفیہ رضویہ طلبہ وہ بھی تشریف فرما ہیں. واقعی حضرت علامہ عبد الرحیم خان صاحب اور ان کے اسٹاف کے جتنے حضرات ہیں ان سب کی محبت کا نتیجہ بڑا عمدہ ہے. ایسے ایسے لوگ جلوہ افروز ہیں جن پر درسگاہوں کو ناز ہے. میں نے ابھی قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک بزرگ و برتر وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے, جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف الہی ہے. علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نازل ہوئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق سارے صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد مومنین میں سب سے بڑا مرتبہ جس کا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کریمانہ اخلاق کو ملاحظہ فرمائیے تو واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ پتہ لگایا کرتے تھے کہ کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے, کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں ہے, کہیں کوئی مصیبت میں تو گرفتار نہیں ہے. اگر اس طرح کے لوگ مل جایا کرتے تھے تو آپ ان کی کفالت کی ذمہ داری قبول فرما لیا کرتے تھے. جب دور فاروقی آیا تو دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ لگانا شروع کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے لوگوں کی کفالت کیا کرتے تھے اور کہاں کہاں مجبوروں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. پتہ چلا کہ پہاڑ کی ایک کھوہ میں ایک بیمار ایک مجبور پڑا ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور ہر روز اس کے لیے کھانا لے جایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ آج میں بھی اس کے لیے کھانا بھجواتا ہوں. آپ نے جب کھانا بھجوایا اور کھانا اس غریب مجبور بیمار کے پاس رکھا گیا تو اس نے افسوس ظاہر کیا اور کہا ہائے افسوس, ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا, وہ وصال فرما گئے. کھانا پیش کرنے والے نے کہا اے مریض واقعی ان کا وصال ہو گیا ہے, بتا تجھے یہ کیسے پتا چلا؟ تو مریض کہتا ہے ایسے مجھے پتا چلا کہ جب امیر المومنین ابو بکر صدیق آتے تھے تو اپنے منہ میں لقمہ
لقمہ لے کر کے چباتے تھے اور اس کے بعد پھر میرے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے کہ مجھے تکلیف نہ ہو. آج جب صرف کھانا رکھا گیا تب مجھے اندازہ لگا کہ امیر المومنین اب دنیا میں نہیں ہیں. اس طور پر مجھے کھانا بھیجا گیا ہے. وہ کریمانہ اخلاق حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. اسلام کے مزاج کو پہچاننے والوں سے میں عرض کروں گا کہ ذرا اسلامی مزاج کو آپ پہچانتے چلیے کہ اسلامی مزاج رکھنے والوں نے اور اسلامی ماحول برپا کرنے والوں نے کس طرح سے اخوت و محبت کا پیغام نشر فرمایا ہے اور کس طرح سے محبت کے پیغام کو اپنی عملی زندگی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. ان کی عملی زندگی مطالعہ فرمائیے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. پیار کا پیغام صداقت کی بارگاہ سے کیسے ہمیں حاصل ہو رہا ہے. اب آئیے آپ ذرا دیکھیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے جن کا روب و دبدبہ اتنا غالب تھا ان باطل طاقتوں پر کہ ان کا نام سن کر کے گھبرا جایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم ہی کے تعلق سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جس راستہ پر چلتے ہیں جس گلی سے اس گلی سے شیطان نہیں چلتا ہے. علماء ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کونین کا جب یہ فرمان ہے کہ عمر جس راستہ سے چلیں گے شیطان نہیں چلے گا تو حضرت عمر فاروق اعظم کا راستہ آپ ذرا متعین فرمائیے. حضرت عمر فاروق اعظم کا راستہ ہے کہ نماز تراویح 20 رکعت آپ متعین فرما دیتے ہیں. وہ واقعی 20 رکعت تراویح نماز وہی ادا کرے گا جو حضرت عمر فاروق اعظم کے راستہ پر چلے گا اور جو حضرت عمر فاروق اعظم کے راستہ پر نہیں چل رہا ہے وہ اپنے آپ کو اس حدیث شریف کی روشنی میں متعین کر لے. اور آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے اخوت و محبت کا پیغام کیا پیش کیا تھا. آج حکومت کرنے والے اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے حفاظتی دستہ لیے رہتے ہیں اور حفاظتی دستہ کی بنیاد پر بھی ان کے جان کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے. ایسے خطرات ان کے جان کے لیے لاحق ہو جاتے ہیں کہ پوری ٹیم کی ٹیم حفاظت کے لیے لگ جایا کرتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حکومت کا جب یہ مزاج بنا لیا گیا ہے کہ خود حکمرانی کرنے والے کی حفاظت کی اتنی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دوسروں کی حفاظت کیسے کرے گا. لیکن تاریخ اسلام ذرا مطالعہ فرمائیے حکومت کرنے والوں نے کس انداز سے حکومت کی ہے اور حکومت کرنے کے بعد بتا دیا ہے کہ ہم حکومت تو بندوں پر کر رہے ہیں مگر ہماری نگاہ حکم الحاکمین کے رحمت کی طرف لگی ہوئی ہے. ہم اس کی حفظ و امان میں رہ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے. رات کی تاریکی ہے. اندھیرا چھایا ہوا ہے. اپنے مکان سے نکل پڑتے ہیں. رات کی تاریکی میں دیکھیں کہ مدینہ میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. مدینہ میں کوئی پیاسا تو نہیں ہے. مدینہ میں کوئی پریشان تو نہیں ہے. ذہن و فکر نے فیصلہ کیا اے عمر بن خطاب اگر قیامت کے میدان میں تم سے اللہ کے حبیب نے سوال کر دیا اے عمر بن خطاب مدینہ طیبہ پر میری امت پر نگراں تمہیں کیا اسی لیے بنایا گیا تھا کہ میری امت کا فلاں آدمی مجبور رہے وہ مصیبتوں میں گرفتار رہے اور تم آرام کرتے رہو میں اپنے آقا کو جواب کیا دوں گا. اس فکر نے حضرت عمر فاروق اعظم کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں دوڑا دیا ہے. وہ مدینہ شریف کی گلیوں سے دوڑتے ہوئے مدینہ طیبہ کے ایک میدان میں نکل جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم جب میدان میں نکل کر کے گئے تو آپ نے دیکھا وہاں ایک خیمہ لگا ہے. خیمے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بچے رو رہے ہیں ماں ہمیں کھانا دے دو کب کھانا دو گی. ماں کب سے ہم پانی پی پی کر کے گزارا کر رہے ہیں. ماں تسلی دیتی ہو شہزادو گھبراؤ نہیں ابھی ابھی تمہارے لیے کھانا تیار ہو جاتا ہے. وہ بچے عرض کرتے ہیں ماں کب ہمیں کھانا دو گی. آج دن بھر ہمیں کھانا نہیں ملا ہے. کل بھی ہمیں کھانا نہیں ملا تھا. تم صرف تسلی دے رہی ہو ہمیں کچھ کھانا پانی نہیں ملا ہے. ماں ہمیں کب کھانا ملے گا. ماں کہتی ہے بیٹا گھبراؤ نہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے دیکھ رہے ہیں. وہ عورت یہ کہہ رہی ہے ان بچے بلک بلک کر روتے روتے نیند لگ جاتی ہے. ان کی آنکھیں بند ہوئی زبان بند ہوئی. عورت نے ہانڈی کو اٹھایا پانی کو زمین پر الٹ دیا اور ہانڈی کو ادھر رکھ دیا. رب کی بارگاہ میں دعا مانگی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگ گئی. آپ فرماتے ہیں تم کون ہو کیا تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ اگر میرے مدد کے لیے کوئی ہوتا تو عمر بن خطاب امیر المومنین ہوتے ان کی ذمہ داری ہے کہ ہماری مدد کریں. حضرت امیر المومنین واپس آ گئے اور واپس آنے کے بعد بیت المال کے محافظ کو بلایا. بلانے کے بعد رات ہی میں آپ نے کہا کھانے پینے کے اتنے سامان لے لو اس کا گوشت بناؤ. گوشت بنایا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم اس گوشت کو اٹھا کر جب چلنے لگے تو غلام نے ہاتھ تھام لیا. عرض کیا امیر المومنین اس کو لے کر کے میں چلوں گا. آپ فرماتے ہیں اے میرے غلام آج تو تو میرے گوشت کو لے کر کے چلنے کے لیے تیار ہے لیکن بتا کیا قیامت کے میدان میں بھی تو میرے گوشت کو لے کر چلے گا. قیامت کے میدان میں بھی کیا تو چل سکتا ہے. آنکھیں بھیگ جاتی ہیں آنسو بہنے لگتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم لے کر کے اس خیمے کے پاس پہنچ گئے. اس عورت کو سارا ساز و سامان دیا اور
ارشاد فرماتے ہیں خاتون تم سویرے امیر المومنین کے وہاں آ جانا, تمہارا اور انتظام کر دیا جائے گا. اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد عرض کیا ہے پروردگار عالم عمر ابن خطاب تو ایسے آدمی کو بننا چاہیے جو رات کی تاریکی میں ہمارے کھانے اور پینے کا انتظام کر رہا ہے. تب تک غلام نے کہا خاتون تو نے پہچانا نہیں, عمر ابن خطاب امیر المومنین یہی ہیں. اس عورت کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگی پروردگار امیر المومنین کی زندگی اور بڑھا دے, امیر المومنین کی زندگی اور بڑھا دے. اور جب تک ایسے لوگ رہیں گے اے میرے مولا کوئی بھوکا نہیں رہے گا, کوئی پریشان حال نہیں رہے گا, کوئی مصیبت پتا نہیں رہے گا. اور میں آپ کو بتاؤں پیارے خوف الہی کا معاملہ آپ اپنے ذہن و فکر میں ذرا رکھیے. آج ہم اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے پولیس چوکی میں رشوت دیتے ہیں, اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے وزیر اعظم کو رشوت دیتے ہیں, اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے مکھ منتری کو رشوت دیتے ہیں, اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے ہم رب آفسوں میں چکر لگاتے ہیں, تب بھی ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا ہے. اور دوسروں کے مال پر کس طرح سے نظر دوڑا دیا کرتے ہیں. لیکن ذرا اسلامی نظر و فکر کو ملاحظہ فرمائیے, اور اسلامی نظر و فکر سے حکمرانی کرنے والے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ مطالعہ فرمائیے, ایمان تازہ ہو جائے گا. یہی حضرت عمر بن خطاب ہیں, خلافت کا دور ہے. خلافت کے دور میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب ایک پہاڑی کے درمیان سے جا رہے ہیں. اس پہاڑی کے درمیان میں ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے. آپ کو پیاس کی شدت لگ جاتی ہے, آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں پانی نہیں ہے, اور اپنے پاس بھی پانی نہیں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب پیے. آپ اس چرواہے کے قریب گئے, آپ نے چرواہے کو سلام کیا, چرواہے نے سلام کا جواب دیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں چرواہے سے, اے چرواہے یہ تو بتاؤ کیا تمہیں پانی کا کوئی پتہ ہے, کیا تم پانی ہمیں دے سکتے ہو؟ چرواہے نے کہا نہ تو ہم پانی جانتے ہیں, اور اتفاق کی بات کہ ہمارے پاس بھی پانی نہیں ہے, ختم ہو گیا ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ دوست مجھے اتنی پیاس لگی ہے کہ پیاس سے میری جان جانے والی ہے, ایک کام کرو تم کہ اپنی بکری کا دودھ دے دو, میری پیاس بچ جائے اور میری جان بھی بچ جائے. اس میں غذائیت بھی ہوتی ہے اور پیاس بجھانے کی طاقت بھی ہوتی ہے. تب تک اس چرواہے نے کہا مانگنے والے تم مانگ رہے ہو ہم سے دودھ, لیکن ایک بات میں بتاؤں تمہیں, ان بکریوں کا میں چرواہا ہوں, یہ بکریاں میرے پاس امانت کے طور پر ہیں, اور بغیر اپنے مالک کے اجازت کے میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں, میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا ہوں. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے, حضرت عمر بن خطاب پرس سے فرماتے ہیں ایک کام ایسا تم کرو کہ بکری تم ایسے نہیں دے سکتے ہو دودھ, تو ہم سے قیمت لے لو دودھ کی, اس کے بعد میں تم ہمیں دے دو. اس نے کہا یہ بتائیے آپ کہ جب میں امین ہوں اور یہ بکریاں ہمارے لیے امانت کے طور پر میں ان کا چرواہا ہوں, تو ہمیں بیچنے کی کب اختیار دیا ہے, اور ہم بیچ کیسے سکتے ہیں؟ اس لیے ہم بیچ بھی نہیں سکتے ہیں, ہم قیمت پر بھی تمہیں دودھ نہیں دے سکتے ہیں, اور نہ قیمت پر اپنی بکری ہی تمہیں دے سکتے ہیں. اللہ اللہ. حضرت عمر بن خطاب کہتے اچھا ایک کام کرو تم کہ ایک بکری ہمارے ہاتھ پر بیچ دو اور تم ہم سے درہم لے لو, تمہارا بھی کام بن جائے گا ہمارا بھی کام بن جائے گا. اس نے کہا سنو, ایسی بات ہم سے آپ کر رہے ہو کہ جیسے آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہے, آپ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. میں کیسے اس بکری کو بیچ دوں گا؟ جب میں چلتا ہوں تو عرب کا طریقہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ جب اپنے چرواہوں کو بکریوں کو دیتے ہیں چرانے کے لیے تو وہ بکریوں کو شمار کر لیا کرتے ہیں. جب بکریاں گنتی میں ہیں تو میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کیا کبھی تمہاری بکریوں پر بھیڑیے حملہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا بکریوں کو بھیڑیے نہیں لے جاتے ہیں؟ چرواہے نے کہا نہیں, بکریوں پر بھیڑیے حملہ کرتے ہیں, بکریاں غائب ہو جاتی ہیں, جانور اٹھا لے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا تو تم کیسے جواب دیتے ہو اپنے مالک کو؟ کہا ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا بکری کو, ہمارا مالک مان جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں تو پھر تم یہی کہہ دینا کہ ایک بکری ہمارے ہاتھ پر بیچ کر اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری کو اٹھا لے گیا ہے. چرواہا کہتا ہے واہ جناب, آپ اپنی پیاس بجھانے کے لیے ہم کو کتنے گناہوں میں مبتلا کر رہے ہیں. میں جھوٹ بولوں, امانت میں خیانت کروں, اور بھیڑیے کے تعلق سے میں کہوں بکری آپ لے رہے ہیں, یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا, میں بکری نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا چرواہا سن کیا جانتا ہے میں کون ہی بول رہا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ خدا سے نہ خوف کرنے والا ایک عرب مرد مجھ سے بات کر رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا نہیں نہیں چرواہا میں عمر بن خطاب ہوں, امیر المومنین جنہیں کہا جاتا ہے. چرواہا دنگ رہ گیا. حضرت عمر بن خطاب اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار, جب تک ہماری نگرانی میں اس طرح سے خوف خدا رکھنے والے چرواہے رہیں گے ملک میں امن و امان رہے گا, کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی, کبھی بھی بے نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خطیب ہندوستان, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
ہندوستانی مزاج پر تعجب ہو رہا ہے. آج ہندوستانی مزاج پر مذہبی پروگراموں کی پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان پابندیوں کا معاملہ یہ ہو پیارے کہ ٹائم کی پابندی لگائی جا رہی ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تم سنیما پر پابندی نہیں لگا پا رہے ہو, شراب کے ٹھیکوں پر پابندی نہیں لگ رہی ہے, غنڈوں پر پابندیاں نہیں لگ رہی ہیں, جس سے امن امان کو خطرہ ہو رہا ہے اس پر پابندیاں نہیں لگ رہی ہیں. ایسی محفلوں سے تو امن امان کا پیغام دیا جا رہا ہے. خدا کی قسم بھارت کی سرزمین پر اگر یہ تین جلسے ہوتے رہے تو امن و امان کا چراغ چلتا رہے گا, نہ چوری ہوگی چوری ہوگی. حکومت کرنے والوں کی جب نیتیں بدلتی ہیں تو ملک کا مزاج بگڑ جاتا ہے. حکومت کرنے والے کی جب نیت بدلتی ہے تو لوگوں میں بے برکتی پھیلتی ہے. حکومت کرنے والوں کے جب مزاج بگڑ جایا کرتے ہیں تو ملک امن و امان میں نہیں رہتا ہے بلکہ تباہی کی منزل میں چلا جاتا ہے. تاریخ کی روشنی میں آپ کے ذہن کو کھولتا ہوا چلوں. تمہیں یاد ہونا چاہیے حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور جن کے بھانجے حضرت غازی پاک مسعود بہرائچی ہیں. محمود غزنوی نے ہندوستان میں پہلی بار دیکھا تھا گنے کی کھیتی کو. انہوں نے ایک گنے کو ایک خادم سے توڑوایا اور توڑ کر کے جب ایک گنا کھائے تو میٹھا لگا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ سلطان یہ گنا ہے, اسے شکر تیار کی جاتی ہے. آپ نے کہا اس ملک میں اس کھیتی پر لگام زیادہ بڑھا دینی چاہیے تاکہ ملک کی آمدنی ہو جائے. پھر جب آپ اسی گنا کو کھاتے ہیں تو گنے کی مٹھاس ختم ہے. آپ کو حیرت ہو گئی کہ ابھی ابھی گنے کا یہی حصہ میں نے کھایا میٹھا تھا اور اب اس کے رس سے مٹھاس کیسے ختم ہو گئی. ایک بوڑھا کسان سامنے پڑ گیا. آپ نے کہا بابا ابھی ابھی میں نے اس گنے کو کھایا تو گنا میٹھا تھا اور اب جب گنا کھا رہا ہوں تو مٹھاس کیسے ختم ہو گئی. بوڑھا بات تجربہ کار تھا. بوڑھے کسان نے کہا اے گنا کھانے والے, ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے سلطان کی نیت بگڑ گئی ہے. جب نیت بگڑتی ہے تو بے برکتی پھیلتی ہے. اتنا سننا تھا محمود غزنوی. اپنے دل میں توبہ کرتے ہیں کہ نہیں اس کھیتی پر لگام نہیں لاگو کیا جائے گا ورنہ کسانوں پر ظلم ہوگا. اب جب پھر وہ گنا کھا رہے ہیں تو گنے میں رس ہے, مٹھاس ہے, ان کو لذت مل رہی ہے. آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیجئے بے برکتی کیسے پھیلتی ہے. آج کہتے ہیں ملک امن و امان میں نہیں رہتا ہے. ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں 1,86,000 عورتیں اس مفروشی کا دھندا کر رہی ہیں. صرف بمبئی کی سرزمین پر 4.5 لاکھ لڑکیاں دیر بار میں اپنی عزت کی فروشی کی دھندا کر رہی ہیں. اس پر تمہاری نگاہ نہیں جا رہی ہے. ان عیاش خانوں پر پابندیاں نہیں لگائی جا رہی ہیں اور پھر کہا جا رہا ہے ہمارا ملک امن و امان کے خطرے میں پھنسا ہوا ہے. ہمارے ملک میں برکت نہیں ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں بےحیائی پھیل رہی ہے. ہمارے ملک میں لڑکیاں جلائی جا رہی ہیں. ہمارے ملک میں لڑکیوں کی بدنامی ہو رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم ماضی قریب میں لڑکیوں کا واقعہ نہیں کہو گے کہ جرمن کی 32 لڑکیوں نے اسلام قبول کیا تھا اور جب 32 لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ آخر تم نے اسلام کو قبول کیا ہے تو ان 32 لڑکیوں نے حوالہ دیا تھا کہ مذہب اسلام ہم نے اس لیے قبول کیا ہے. لوگوں نے کہا کیا تمہیں دین عیسوی میں اطمینان نہیں تھا؟ کیا تمہیں دین عیسوی میں مکان نہیں مل رہا تھا؟ کیا تمہیں دین عیسوی میں چین و سکون نہیں مل رہا تھا؟ تو ان لڑکیوں نے کہا سنو ہمارے لیے زندگی کے سارے لوازمات دین عیسوی میں ہے مگر روح کی صفائی دین عیسوی میں نہیں مل رہی ہے. روح کی تازگی دین عیسوی میں نہیں مل رہی ہے. روح کو اطمینان دین عیسوی میں نہیں مل رہا ہے. عزت کی حفاظت دین عیسوی میں نہیں پا رہی ہو. ہم لوگوں نے جب دین محمدی کا مطالعہ کیا تو ہمیں پتا چلا کہ روح کے لیے صفائی اور قلب و جگر کے لیے اطمینان اگر ہے تو دین محمدی میں ہے. اس لیے ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام قبول کر لیا ہے. وہ 32 لڑکیاں جب اپنے آفسوں میں جاتی ہیں تو قرآن اور پانی لے کر کے جایا کرتی ہیں کہ وقت پر قرآن کی تلاوت کریں گی اور پانی سے وضو بنا کر کے نماز ادا کریں گی. میں آپ کے ذہن و فکر سے پوچھنا چاہتا ہوں مذہب اسلام کیا پھیلا ہے کہ نہیں؟ مذہب اسلام کیا دبا ہے دبا نہیں ہے؟ مذہب اسلام کل بھی پھیل رہا تھا اور مذہب اسلام آج بھی پھیل رہا ہے. مذہب اسلام نے بڑائی دی ہے, مذہب اسلام نے بزرگی دی ہے, مذہب اسلام نے عزت دی ہے, مذہب اسلام نے وقار دیا ہے. مگر مذہب اسلام اعلان کر رہا ہے اور قرآن کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک بزرگوں برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. ذات و پاک کی بنیاد پر ترقی نہیں ہے تمہارے لیے, ذات و پاک کی بنیاد پر تمہارے لیے بڑائی کا معیار نہیں رکھا گیا ہے. اس لیے تم بڑے نہیں ہو کہ سید ہو, اس لیے تم بڑے نہیں ہو کہ خان ہو, اس لیے تم بڑے نہیں ہو کہ انصاری ہو, اس لیے تم بڑے نہیں ہو کہ ٹھاکر ہو, اس لیے تم بڑے نہیں ہو کہ براہمن ہو.
اس لیے تم بڑے نہیں ہو کہ فلاح ہو. ذات پات کی بڑائی مذہب اسلام میں نہیں ہے. مذہب اسلام میں اگر بڑائی ہے تو خوف الہی سے مذہب اسلام میں بڑائی ہے. آؤ ذرا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو ملاحظہ کرو. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن فکر میں بات اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو اندازہ لگنا چاہیے میرے سرکار نے جب آخری حج عطا فرمایا تھا اور آخری حج کے موقع پر میرے سرکار نے میدان عرفات میں خطبہ دیا تھا تو کتنا بڑا مجمع تھا میدان عرفات میں. 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے. یاد دے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی جماعت موجود تھی. میرے سرکار اونٹنی پر قیام فرما ہے. اس وقت یہ لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ نہیں تھا کہ آواز دور تک پہنچائی جائے. یہ نبی کا معجزہ ہے کہ 1,24,000 صحابہ کو برابر سرکار کی مقدس آواز پہنچ رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی سواری سے عرفات کے میدان میں خطبہ دینا شروع فرماتے ہیں اور آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو اے میرے صحابہ سنو اللہ کے نیک بندو سنو. آج میں ایام جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو اپنے پاؤں تلے روک رہا ہوں. اب کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک تم میں سے بزرگوں برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ رب کا خوف اپنے دل میں رکھ رہا ہے. اور سرکار نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی تھی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں اللہ کے نزدیک بزرگوں برتر وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. نبی کونین کے پیغام پر آپ قربان جائیے. سرکار نے کس طرح سے عربی ادبی کا فرق مٹایا تھا, نبی کونین نے کس طرح سے کالے اور گورے کے فرق کو مٹایا تھا اور 5 ایام جاہلیت کے ماحول کو روک کر کے بتا دیا تھا کہ بزرگی تمہارے لیے ہے, بڑائی تمہارے لیے ہے, مگر خوف الہی کی بنیاد پر نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب آپ ذرا مزاج سمجھتے ہوئے چلیے اور دیکھتے چلیے کہ آج کس طرح سے بڑائی حاصل کی جا رہی ہے اور آج کس طرح سے بڑا بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی سمجھتا ہے ہم کسی ملک کو تباہ کر دیں تو ساری دنیا ہمیں بڑا مان لے گی. کوئی سمجھتا ہے کہ میں اقتدار حاصل کر لوں تو ساری دنیا ہمیں بڑا تسلیم کر لے گی. کوئی سمجھتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ علوم عصریہ حاصل کر لیں تو ہم کو ساری دنیا بڑا تسلیم کر لے گی. ہر موڑ پر اور ہر مزاج پر اور ہر موقع پر یہی ماحول پایا جاتا ہے. ہر ذہن فکر کی کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا مانا جائے اور ہمیں بڑا تسلیم کر لیا جائے. لیکن اے مسلمانوں تمہیں غور و فکر کرنا پڑے گا. یہ دیکھیے شاعر اہل سنت حضرت تبسم صاحب عزیزی مبارک پوری یہ بھی تشریف لے آئے. ایک میں ہی لاکھ خیرات تھا کہ سب سے پہلے آ کر کے بیٹھ گیا. یہ سب حضرات بعد میں آ رہے ہیں. سب کی نعتیں آپ سنیں گے الحمدللہ اور مستفیض ہوں گے. کیا بتایا جائے پیارے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ یہ فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے رازے سربستہ, نہ یہ رسوائیاں ہوتی. یہ وہ ملک الحمدللہ جو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک کہلاتا ہے. سلطان الہند غریب نواز کی بارگاہ میں کس کو کیا نہیں ملا ہے. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز کے ملک میں امن و امان کا چراغ کل بھی جل رہا تھا, آج بھی جل رہا ہے. بے شک بتاؤ کیسے یہ امن و امان کا ملک ہے. آؤ ذرا یاد کرو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کے تاجدار اپنے حجرے مقدسہ پر قیام فرما ہے اور سرکار دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں. پورب کی طرف کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب کیا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں میں ہند کی طرف دیکھ رہا ہوں. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر قربان جاؤ, غور سے سنا اور نجدی ذہن و فکر رکھنے والے بھی سن لیں. آج جو اسلام کے ٹھیکادار یہ نجدی حرام خور ذہن و فکر رکھنے والے بنے گھوم رہے ہیں. ان حرام خوروں سے پوچھو سب سے زیادہ آتنکواد یہی حرام خور نجدی ہیں. رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے یہی ہیں. ملک میں بد امنی پھیلانے والے یہی ہیں. جگہ جگہ فرقہ وارانہ ماحول پیدا کرنے والی جماعت یہی ہے. اس جماعت کو بند کیا جائے, پابندی لگائی جائے. تبلیغی جماعت کو روکا جائے, جماعت اسلامی پر پابندی لگائی جائے. ان ساری جماعتوں پر پابندی لگا دی جائے تاکہ ملک میں امن و امان کا چراغ جلتا رہے. سنو, ان ساری باتوں کو ذمہ داری کے طور پر کہہ رہا ہوں. اگر ہماری بات غلط ثابت کر دو تو جب چور کی سزا میں غلام محی الدین سبحانی کی نجد کی برماش اولادوں تمہاری تاریخ بھارت میں کھول کر کے رکھی جائے گی تو بھارت کا ایک ایک بچہ تمہارے منہ پر پھونک دے گا جتنے بڑے گستاخ تم نبی کونین کے ہو. آج چلے ہو پابندی لگانے کے لیے, اس چیز کو استعمال نہ کرو.
کچھ لوگ جب کہتے ہیں سبحانی صاحب بریلوی مولوی لوگ تو فتویٰ نہیں دیتے کہ یہ چیزیں نہ استعمال کی جائیں. آپ کو معلوم نہیں ہے سب سے پہلے بریلی کے تاجدار ہی نے ذہن فکر دیا ہے کہ انگریزوں سے احتراز کیا جائے, ان کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کیا جائے. آج تم چلے ہو اعلیٰ حضرت کی بات کو دہرانے کے لیے. صحیح کہا اعلیٰ حضرت نے کہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھائیں, ہیں منکر عجب کھانے خورڈانے والے. میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے مقدسہ پر قیام فرما ہو کر دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. پوچھنے والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میں ہند کی طرف دیکھ رہا ہوں, ہند کی طرف میں دیکھ رہا ہوں, ہند سے مجھ کو وفا کی خوشبو آ رہی ہے. علماء تشریف فرماتے ہیں کہ ہند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفا کی خوشبو یہی آقا کے عشاقان کرام ہیں. حضرت غریب نواز ہیں, حضرت بختیار کاکی ہیں, حضرت محمود الہی ہیں, حضرت چراغ پہلی ہیں, حضرت شیخ محمد ہیں, حضرت اعلیٰ حضرت ہیں, حضرت صدر الشیخ ہیں. یہی وہ حضرات ہیں جو ہندوستان کی سرزمین پر رسول اللہ کے لیے وفا کی خوشبو ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا کہ میر عرب کو آئی بوئے وفا جہاں سے, میر عرب کو آئی بوئے وفا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو یہاں تو سرکار کے وفاؤں کی خوشبوئیں پائی جا رہی ہیں پیارے. اس لیے ہندوستان ہمیشہ زندہ رہا ہے اور زندہ رہے گا انشاءاللہ. آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھو اور پڑھاؤ, تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے. سرکار اس کو بہتر فرماتے ہیں اور آقا جس کو بہتر فرما دے اس کو کون بدتر کرے گا. سرکار جس کو اچھا کہہ دے اس کو کون خراب کر سکتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کے دم قدم کی بہار ہے, سب کچھ آپ سے ہے یا رسول اللہ, اور سارا جہان آپ پر نثار ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. وعلیکم